کہتے ہیں کہ جس کے 3-4 بہن بھائی ہوں اس کو بہت ساری باتوں کا پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے، مگر میں اکیلا تھا، اس لیے مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری پیاری امی جان میرے ساتھ ایسا بھی ظلم کر سکتی ہیں۔ آج تک امی نے مجھے تنہا کہیں نہیں چھوڑا تھا، ہمیشہ مجھے اپنی نظروں کے سامنے رکھتی، مگر آج تو امی جان نے میرے رونے کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ مجھے یہاں روتا چھوڑ کر وہ چلی گئی تھی۔ میں بہت چلایا تھا، امی امی مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے گھر جانا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں نے امی کے پیچھے دوڑنا چاہا تو امی جیسی ہی ایک خاتون نے مجھے پکڑ لیا۔ میں چیخا، امی بچاؤ، امی بچاؤ، مگر امی جان نے تو پلٹ کر بھی نہیں دیکھا اور چلی گئیں۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پاک اسلام اردو کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میرا نام جنید ہے، میں اکیلا ہی ہوں، میرا کوئی دوسرا بہن یا بھائی نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو اچھا ہوتا، کیونکہ جو حادثہ میرے ساتھ پیش آیا شاید مجھے اس کا پہلے سے ہی پتہ چل چکا ہوتا۔ اس وقت میری عمر صرف 3 سال ہی تھی جب یہ ہوا۔ آج صبح تک تو سب ٹھیک تھا۔ میں رات کو جلدی سو جاتا ہوں، اس لیے صبح جلدی اٹھ جاتا ہوں۔ صبح اٹھتے ہی جو میرا پہلا کام ہوتا ہے وہ یہ ہے، امی امی مجھے بلی چوہے والے کارٹون دیکھنے ہیں۔ میری آواز سن کر امی میری طرف آتی ہیں۔ اتنی دیر میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بابا کا لیپ ٹاپ آن کر لوں۔ امی جان مجھے دیکھ کر پکارتی ہیں، رک جاؤ بیٹا، بجلی سے نہیں کھیلتے، کرنٹ لگ جائے گا۔ پھر امی آ کر لیپ ٹاپ آن کرتی ہیں۔ میں مزے سے بلی چوہے والے کارٹون دیکھتا۔ کارٹون تو اور بھی بہت سے ہیں، مگر مجھے بلی چوہے والے کارٹون ہی پسند ہیں۔ چوہا بلی کو تنگ کرتا ہے اور میں ہنستا رہتا ہوں۔ میں 1 سال کا تھا جب سے یہ سب دیکھ رہا ہوں۔ زندگی بہت مزے میں گزر رہی تھی۔ امی تو پیار کرتی ہی تھیں، ابو بھی بہت پیار کرتے۔ امی سارا دن میرے پاس رہتی تھیں، مگر ابو صبح کے وقت کہیں چلے جاتے تھے، پھر وہ شام کو ہی واپس آتے۔ میں ان کا انتظار کرتا تھا۔ باقی وقت میں اپنی امی کے ساتھ گزارتا تھا اور اکثر ان کی گود میں سو جاتا۔ آج کے دن کا بھی کچھ ایسے ہی آغاز ہوا تھا، مگر آج کچھ ایسا ضرور تھا جو روزانہ سے مختلف تھا۔ امی نے مجھے نہلایا اور نئے کپڑے پہنائے۔ میں سمجھ گیا کہ آج سیر کے لیے باہر جانے کا پروگرام ہے، آج تو خوب مزہ آئے گا۔ مگر حیرت مجھے اس بات پر ہوئی کہ جب ایک چھوٹا سا بیگ میرے کندھوں پر سوار کر دیا گیا، میں نہیں جانتا کہ اس بیگ میں کیا ہے۔ ابو جان موٹر سائیکل پر سوار ہوئے، میں حسب عادت آگے بیٹھ گیا اور امی جان پیچھے، لیکن اگلی ہی گلی میں ابو نے ہمیں نیچے اتار دیا۔ ابو نے مجھے پیار کیا اور چلے گئے۔ میں نے ایک بڑی سی عمارت دیکھی، یہاں میرے جیسے بہت سے بچے موجود تھے۔ امی میری انگلی پکڑے اس عمارت کے اندر چلی گئیں۔ ہم ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہوئے۔ مجھے کمرہ بہت پسند آیا، کیونکہ یہاں چھوٹی چھوٹی کرسیاں اور گول میزیں تھیں، دیواروں پر مختلف تصاویریں لگی ہوئی تھیں، یہاں کھلونے بھی تھے اور ایک پنجرے میں رنگ برنگی چڑیاں بھی چہچہا رہی تھیں۔ اس کمرے میں میرے ہی جیسے اور بھی بہت سے بچے موجود تھے۔ میں نے دیکھا ان سب نے میرے ہی جیسے لباس پہن رکھا تھا۔ یہاں موجود امی جیسی ایک خاتون نے مجھے پیار کیا اور میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ امی جان مجھے لیے بغیر چھپ کے کمرے سے جا رہی ہیں۔ بس جی، میں نے تو چیخنا، چلانا اور رونا شروع کر دیا۔ ان خاتون نے مجھے پکڑ لیا، مگر امی جان کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آیا اور وہ چلی گئیں۔ میری زندگی میں ایسا لمحہ پہلی بار آیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر خوب رویا۔ امی جیسی ان خاتون نے مجھے گود میں اٹھا لیا، پھر وہ مجھے بہلاتی رہیں۔ تھوڑی دیر بعد میں چپ تو ہو گیا، مگر اداسی نہیں جاتی تھی۔ اب میرا چھوٹا سا بیگ کھولا گیا تو اس میں چھوٹی چھوٹی خوبصورت کتابیں تھیں۔ ان کتابوں میں رنگین تصاویر تھیں اور ان میں لکھے حروف سے میں انجان تھا۔ ان خاتون نے مجھے کہا، پڑھو بیٹا الف۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب چکر کیا ہے جس نے مجھے چکرا کر رکھ دیا ہے۔ باقی کا وقت بے پے اور اے بی سی کے تکرار میں گزرا۔ پھر میرے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی، ٹن ٹن ٹن۔ گھنٹی کی آواز سن کر ایک شور سا بلند ہوا۔ میرے ساتھ موجود بچے دروازے کی طرف بھاگے۔ ان کی دیکھا دیکھی میں کمرے میں سے باہر نکلا
تو سامنے امی کھڑی تھیں۔ انہیں دیکھ کر مجھے خوشی بھی بہت ہوئی، مگر نہ جانے کیوں رونا بھی آ گیا۔ میں ان کی طرف دوڑا، انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور میرے آنسو صاف کیے۔ امی مجھے گھر جانا ہے۔ ہاں بیٹا، ویسے بھی اب اسکول سے چھٹی ہو چکی ہے۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ یہ اسکول ہے، مگر یہ کیا ہوتا ہے یہ مجھے اب بھی معلوم نہیں تھا۔ میں امی کے ساتھ گھر آ گیا۔ امی، بلی چوہے والے کارٹون؟ ہاں بیٹا، لگاتی ہوں۔ امی نے کارٹون لگایا اور پھر میں چونک پڑا۔ اسکرین پر نظر آنے والے کتنے ہی حروف میں الف، بے، پے اور اے بی سی موجود تھے۔ یہ کیا چکر ہے؟ میں نے سوچا، مگر سمجھ نہیں آیا۔ اگلے دن میں پھر سے اسکول میں موجود تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اب اسکول جانا میرے روز مرہ کے معمول کا حصہ ہے۔ بہت سے بچے میرے دوست بن گئے۔ اب مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ امی جیسی خاتون میری ٹیچر ہیں۔ آہستہ آہستہ میری اداسی ختم ہو گئی اور پڑھنے میں میرا دل لگ گیا۔ اس اسکول میں پڑھتے ہوئے مجھے 5 سال گزر چکے ہیں۔ اب میں اردو اور انگریزی پڑھنے کے قابل بھی ہو چکا ہوں۔ میں سمجھ چکا ہوں کہ میری پیاری امی ظالم نہیں تھیں۔ انہوں نے خود سے مجھ کو دور کیا، مجھے اسکول میں داخل کرایا صرف اس لیے کہ میں اپنے حصے کا کردار ادا کروں۔ میں پڑھوں گا امی جان، کیونکہ میں سمجھ چکا ہوں کہ آگے بڑھنے کے لیے پڑھنا لکھنا بے حد ضروری ہے۔ علم ہی ایک بچے کو پڑھا لکھا کر باشعور انسان بناتا ہے۔